رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین فاطر السماوات والارضین وبارئ الخلائق اجمعین. الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الاولین والآخرین افضل الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین الملقب طٰہٰ و یاسین مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم وال من والاہم وعاد من عاداہم وانصر من نصرہم واخذل من خذلہم والعن من نصب لهم من الاولین والآخرین. اللہم صل وسلم وزد وبارک علی امتک المخلصہ مولاتنا فاطمۃ الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا والعن قاتلیہا اجمعین آمین یا رب العالمین. اما بعد قالت مولاتنا فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا یا معاشر النقیبہ و آزاد الملہ و حضنۃ الاسلام ما هذه الغمیزۃ فی حقی والسنۃ عن ظلامتی اما کان رسول اللہ ابی یقول المرء یحفظ فی ولدہ. صلوات پر محمد و آل محمد. ایام فاطمیہ ہیں جو شہزادی کائنات سلام اللہ علیہا کی ذات مبارک سے منسوب ہیں، اور یہ ایام بہت بعظمت وسیلہ ہیں اس امر کے لیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ بی بی کی معرفت حاصل کریں، ان کے تعلیمات اور ہدایات سے آشنا ہوں، اور خود آشنا ہونے کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو بی بی کے تعلیمات و ہدایات سے آشنا کریں. آپ اہل علم و نظر ہیں. میں نے جن فقرات کی تلاوت کی ہے، قرات کی ہے، ان کا تعلق بی بی کے عظیم الشان خطبے یعنی خطبہ فدق سے ہے، اور اس حصے میں بی بی نے انصار مدینہ کو اپنا مخاطب قرار دیا ہے. انصار مدینہ کی تاریخ اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہجرت پیغمبر کا بہت بڑا سبب انصار مدینہ ہے.
انہوں نے اسلام کے سلسلے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے سلسلے میں اتنی عظیم اور نمایاں مدد کی ہے کہ ان کو انصار کہا جانے لگا۔ نصرت اسلام، نصرت پیغمبر اس عظیم پیمانے پہ کی ہے کہ اس کے بعد سے انہیں انصار کہہ کے پکارا جانے لگا، اور اس وقت سے لے کر آج تک انہیں انصار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انصار کا عمل ہجرت پیغمبر کا بہت بڑا سبب ہے، چونکہ اعلان رسالت کے بعد خود پیغمبر اکرم کو تو کیا دوسروں کو بھی یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ مخالفت روز بروز کفار قریش کی طرف سے بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک نہ ایک دن پیغمبر کو مکے سے ہجرت کرنا ہے کسی شہر کی طرف۔ انصار مدینہ نے پیش قدمی کی، ان کے رؤساء آئے اور پیغمبر سے مختلف مواقع پہ انہوں نے اپنی پیشکش کا اظہار کیا، اپنے شوق کا اظہار کیا، باقاعدہ اپنی ضرورت کا اظہار کیا کہ آپ مدینے تشریف لائیں۔ ہم جس طرح سے اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہیں نا، اسی طریقے سے آپ کی بھی حفاظت کریں گے، اور اپنے اس وعدے پہ عمل بھی کیا۔ جب سرکار نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی، اپنے 3-4 گھر رسول اللہ کی خدمت میں انہوں نے پیش کیے بطور ہدیہ، جس میں آپ خود رہا کرتے تھے، آپ کی بیٹی، آپ کے داماد وہیں مستقر ہوئے، اور آپ کی ازواج بھی انہی مکانوں میں رہا کرتی تھی۔ یہی نہیں، ہجرت کے ابتدائی ایام میں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، ہجرت کے ابتدائی ایام میں انصار نے بہت زیادہ محبت سے، بہت زیادہ احترام کا برتاؤ کیا، اور جتنے ضروریات زندگی جو روزمرہ کی زندگی میں ہوتے ہیں وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے فراہم کیے، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ گھر بھی دیے، اور گھر کے علاوہ لحاف، گدے اور باقاعدہ روزمرہ جو کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے وہ کھانے بھی انصار بھجوایا کرتے تھے، بالخصوص پیغمبر اور اہل بیت پیغمبر کی خدمت میں۔ بہت اچھا برتاؤ ہے انصار کا سرکار رسول کریم کے زمانے میں، خود سرکار کے ساتھ اور سرکار کے اہل بیت کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ ہے۔ یہاں تک کہ تاریخ نے لکھا ہے جب حضور کے یہاں آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو باقاعدہ انصار کی عورتوں میں رقابت ایجاد ہوئی کہ ہم دودھ پلائیں گے ابراہیم کو، ہم دودھ پلائیں گے۔ یہ نہیں بلکہ اکثر و بیشتر انصار کے افراد ایسے تھے جو اپنے بچوں کو سرکار کی خدمت کے لیے سرکار کے گھر میں بھیجا کرتے تھے، اور اس عمل پر فخر کیا کرتے تھے کہ ہمارے بچے حضور کی خدمت میں، حضور کے اہل بیت کی خدمت میں۔ یہی نہیں، یہ تو ویسی مدد ہے جو روزمرہ کی مدد ہوتی ہے، اور اسلام کا حکم بھی ہے پڑوسیوں کو اتنی مدد کرنی ہی چاہیے۔ الجار ثم الدار اسلام کا نعرہ ہے، اسے تو آپ اس تناظر میں دیکھ سکتے ہیں، جب کوئی معزز مہاجر ہمارے درمیان میں آتا ہے تو اتنا تو ہمیں کرنا ہی چاہیے، شرافت کا تقاضا ہے، انسانیت کا تقاضا ہے، ہمارے اسلام کا تقاضا ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر انصار نے باقاعدہ سرکار کا دفاع کیا ہے دشمنوں کے مقابلے میں۔ ایک دو جنگ نہیں ہے جس میں حضور کا ساتھ دیا ہے، مسلسل 80-85 بعض نے کہا 94 جنگیں حضور سے ہوئے کل ملا کے، چھوٹی بڑی سب میں انصار پیش رہے ہیں۔ یہاں کے جنگ احد میں جہاں مولا کائنات پروانے کی طرح سے پیغمبر کے وجود کے ارد گرد گھوم رہے تھے، دفاع فرما رہے تھے، وہاں مہاجرین کا پتہ نہیں تھا مولا علی کے علاوہ، انصار ہی تھے جو ذات پیغمبر کی حفاظت کر رہے تھے۔ غنیمت جنگ کے مسئلے میں بھی جو حضور کہہ دیتے چپکے سے انصار بات مان لیتے تھے،
جنگ ہوئی، جو مہاجر تازہ ترین مسلمان مہاجرین میں سے تھے آپ نے ان کو دے دیا غنیمت جنگ، اور انصار کو یہ کہہ کے خاموش کر دیا کہ یہ تازہ مسلمان ہیں، ان کی تالیف قلب ضروری ہے، اپنے حصے سے غض نظر کرو۔ تو انصار نے برا نہیں مانا، پھر بھی حضور کے ساتھ کھڑے رہے، یعنی باقاعدہ مال کی قربانی بھی دیا حضور اور حضور کے اہل بیت کے لیے انصار نے، اور اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا ہے، اور حضور کے آخری دم تک ایسا ہی رہا۔ اب سوال یہ ہے، انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا نصرت کا، ہمہ جہت نصرت کا وعدہ کیا تھا، انہوں نے اسی بنیاد پہ حضور نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی، اور بہت حد تک دور رسول میں اپنے وعدوں پہ عمل کر کے بھی دکھایا۔ لیکن یہ بعد رسول کیا ہو گیا کہ یہی ناصر و مددگار اور انصار مدینہ کا خطاب پانے والے لوگ خود سقیفہ بنی ساعدہ میں نظر آتے ہیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے، اسے تاریخ میں تلاش کرنا چاہیے، اور ان حقائق کو ہمیں سامنے لانا چاہیے۔ کم و بیش بی بی کے قرآنی اور احادیثی فضائل، روایت فضائل سے ہم آگاہ ہیں، وہ سامنے آتے رہتے ہیں، لیکن فاطمیہ میں ضرورت ان باتوں کی ہے کہ اتنی جلدی یہ مخلصین، یہ ناصرین جن کو نصرت ہی کی وجہ سے تو انصار کہا جاتا ہے، اب کیا ہوا کہ یہ سقیفہ کے اندر موجود ہیں، جبکہ ان کے سامنے کی بات ہے کہ جتنا پرچار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جتنا اس بات، جتنا اظہار سرکار نے ولایت و خلافت کے سلسلے میں فرمایا اپنی زندگی میں، شاید اتنا اہتمام کسی اور اسلامی حکم کے سلسلے میں نہیں فرمایا۔ فقط غدیر ہی نہیں ہے ایک اعلان ولایت، اور غدیر کو بھی ہم زیادہ تر کہتے ہیں کہ اعلان ولایت، غدیر اعلان ولایت بھی ہے اور انتصاب خلافت بھی ہے۔ فقط مسئلہ یہ نہیں ہے کہ غدیر میں اعلان ولایت ہوا، اعلان خلافت، باقاعدہ خلیفہ کو نصب کیا گیا ہے، اور اس وقت تک کسی کو ہلنے نہیں دیا گیا جب سب نے بعنوان خلیفہ مولا کے ہاتھ پہ بیعت لی، ورنہ اعلان تو ذوالعشیرہ کے ہوتا چلا آ رہا ہے، ذوالعشیرہ کو لوگ نہیں چھپاتے، اور حدیثیں اور اعلانات ہیں ان کو نہیں چھپاتے، ان کا تذکرہ۔ یہ غدیر سے اتنا زیادہ لوگوں کو الرجی کیوں ہے؟ چونکہ غدیر فقط اعلان خلافت کا نام نہیں ہے، بلکہ انتصاب خلیفہ کا نام ہے۔ یہ بات باقی ہی نہیں رہ جاتی کہ سقیفہ کی ضرورت پیش آئے کہ بعد رسول کون ہو، بعد رسول جسے ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اور چھوٹے موٹے مجمع میں نہیں ہوا ہے، 2-4 صحابی موجود ہوں، 2-4 بنی ہاشم موجود ہیں، 2-4 انصاری موجود ہوں، نہیں، کھلے میدان میں یہ اعلان کیا گیا ہے۔ ایسے میدان میں، ایسے مجمع میں مسئلہ خلافت کو حل کیا گیا ہے، باقاعدہ نصب خلیفہ کیا گیا ہے کہ اتنا بڑا مجمع شاید کسی بھی اسلامی حکم کو نافذ کرتے وقت نہ ملا ہو، اتنی بڑی حقیقت ہے غدیر۔ اور شاید پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی اور تو اتنا اہتمام کر بھی نہیں سکتا تھا، چونکہ آپ نے الہی بصیرت سے یہ اہتمام کیا تھا، اتنا بڑا مجمع، اور باقاعدہ غدیر سے پہلے حج، اس حج کے لیے اہتمام کیا گیا تھا، تمام اسلامی علاقوں میں، اسلامی شہروں میں اعلان کیا گیا تھا یہ پیغمبر کا حج حجۃ الوداع ہے، اس میں تمام مسلمان آئے، اس کی بہت زیادہ تبلیغات کی گئی تھی، اہتمام کیا گیا تھا باقاعدہ، اسی لیے بہت زیادہ مجمع سمٹ کے آیا کہ پیغمبر کی معیت میں ہم، پیغمبر کے ساتھ ہم آخری حج کر سکیں، بہت بڑا مجمع آیا۔ اس دور میں کوئی سفر آسان نہیں تھا۔ ابھی ہمارے ساتھ اصفہان میں جو خادمان حسینی کی تجلیل ہوئی تھی، اس میں مجھے بھی جانے کا موقع میسر ہوا، تو وہاں پر ایک عمان کے ہمارے جامعۃ المصطفیٰ کے ایک فاضل طالب علم تھے، تو وہ یہ بتا رہے تھے، بزرگ عالم دین تھے، کہ حج
اتنا آسان نہیں تھا. ابھی ہمارے باپ داداؤں میں سے جو اجداد میں سے حج کے لیے عمان سے جایا کرتے تھے ان میں بہت سے مر جاتے تھے. یعنی وہ اپنے دادا پردادا کی بات بتا رہے تھے کہ ہمارے خاندان کے آباء و اجداد میں سے جو گئے وہ گئے حج پہ عام سواریوں سے گئے تو واپس ہی نہیں آئے. نہ جانے کتنے افراد مر جایا کرتے تھے. صعوبات سفر اس کے باوجود جملہ صعوبات سفر کے باوجود حضور نے اتنا بڑا مجمع اکٹھا کیا تھا اپنے ساتھ. ایسے میں اعلان ولایت کیا. اسی لیے تو جب جناب سیدہ کے سامنے عذر پیش کرتے ہیں کہ بی بی اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا, کاش علی پہلے سے اپنے حق کے لیے اٹھ جاتے, تو بی بی یہ فرماتی ہے کس حق کے لیے اٹھتے جس حق کا اس بار تو انفاذ ہو چکا تھا. کیا غدیر کے بعد بھی کوئی عذر باقی رہ ہمارے پاس؟ جب حضور نے اتنا بڑا اہتمام کیا, پورا خطبہ پڑھا, چلچلاتی دھوپ میں سب سے بیعت لی, اور اللہ نے اسی وقت آیا اکمال نازل کی. یہ سب کچھ ہو چکا. جب اتنے بڑے واقعات کو جھٹلایا تو پھر علی دو چار سے کہتے بھی اپنے حق کے لیے اٹھتے بھی تو کیا علی کی بات مان لی جاتی؟ کیا غدیر کے بعد بھی کوئی عذر باقی رہ جاتا ہے؟ تو یہ سب کچھ تھا. غدیر بھی انصار کی دیکھی بھالی چیز تھی. انصار کا مجمع, مہاجرین کا مجمع باقاعدہ موجود تھا. انصار و مہاجرین نے باقاعدہ مولا علی کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی. حدیث غدیر مہاجرین نے بھی نقل کی ہے, پوری رودات بیان کی ہے, انصار نے بھی بیان کی ہے. ان میں روات حدیث موجود ہیں, خود حدیث غدیر کے راوی موجود ہیں بہت سے افراد. پھر کیا ہوا, یہ سقیفہ میں کیوں ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے. مورخین نے اس کی وجوہات لکھی ہیں. ایک وجہ تو یہ تھی, پروپیگنڈا یہ کیا گیا کہ ایک خاندان میں نبوت و رسالت کو جمع نہیں ہونا چاہیے, یعنی قبائلی تعصب کو زندہ کیا گیا, اور اس حوالے سے سب کو ایک جگہ جمع ہونے کا میدان فراہم کیا گیا کہ اس فکر کو ابھارا جائے کہ بنی ہاشم ایک خاندان ہے, ایک قبیلہ ہے, سارے شرف اسی کو کیوں ملے, ہمارا ہاتھ خالی کیوں رہے. سب کے ذہنوں میں یہ ڈالا گیا, تعصب جاہلی کو جنم دیا گیا. دوسرے یہ کہ انصار جانتے تھے کہ خلافت علی ابن ابی طالب پہ قوی قرآنی نص موجود ہے, نص رسول موجود ہے. غدیر میں باقاعدہ امیر المومنین کو بعنوان خلیفہ نصب کیا جا چکا ہے, سب کچھ جانتے تھے. لیکن یہ بھی جانتے تھے کہ پھر بھی خلافت علی کو ملنے والی نہیں ہے, چونکہ بعض منافقین کی حرکتوں کا اور ان کے منصوبے کا انہیں باقاعدہ علم ہو چکا تھا. اب انہوں نے یہ سوچا کہ خلافت علی کو تو ملنے والی نہیں ہے, لہذا ہم ہی سے لے لیں. اس لیے وہ سقیفہ میں آئے تھے. لیکن انہوں نے خطا کیے. حق کا راستہ یہ نہیں ہے, نہ یہ عقلی راستہ ہے, نہ شرعی راستہ ہے, نہ دینی راستہ ہے کہ اگر حقدار کو حق نہیں مل رہا ہے تو آپ سے غصب کر لیں. یہ راستہ حق کا راستہ نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ قبا میری ہے اور مجھے ملنے والی نہیں ہے, کہ اگر مولانا تک نہیں پہنچ رہے تو ہم ہی سے پہن لیں. یہ تو راستہ نہیں ہے. بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جس کا حق ہے ہر قیمت پہ اسی کی مدد کی جائے تاکہ حق اس تک پہنچ سکے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. انصار کی غلطی ہے, انہیں اس بات کا یقین تھا کہ ان تمام نصوص کے باوجود, اہتمامات پیغمبر کے باوجود خلافت مولا علی تک نہیں پہنچے گی. یقین کے ساتھ سقیفہ میں گئے تھے, لیکن طریقہ کار غلط تھا. آخرش انہوں نے بھی وہی کارنامہ انجام دیا جو اہل بیت کے خلاف بعض منافقین انجام دینا چاہتے تھے. اس لیے انہی کے مددگاروں میں انہیں شمار کیا جائے گا. بی بی نے انہیں للکارا ہے. پہلے خطاب عام تھا انصار و مہاجرین دونوں سے, اس کے بعد بی بی نے
انہیں باقاعدہ مخاطب قرار دیا ہے، یا معاشر النقیب و آزاد الملہ و حضنت الاسلام۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے میرے حق کے سلسلے میں؟ تمہاری یہ غفلت کیسی ہے، چشم پوشی کیسی ہے؟ اور مجھ پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے سلسلے میں تم کوتاہی کیوں کر رہے ہو؟ کیا تمہیں یاد نہیں رہا کہ میرے بابا نے یہ فرمایا تھا کہ آدمی کے احترام، آدمی کی شخصیت کی حفاظت اس کی اولاد کا پاس و لحاظ رکھ کے کی جاتی ہے؟ یہ بی بی مرثیہ پڑھ رہی ہیں، انہیں یاد دلا رہی ہیں۔ بہت طولانی خطبہ ہے، آپ کی نظر میں بھی ہوگا۔ اس سے جو انصار سے آپ نے خطاب کیا اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ انصار سے کہنا چاہتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ تم اس وقت اگر حق کی حمایت کے معاملے میں نہیں بولو گے اور جو ظلم ہم پہ ہو رہا ہے اس پہ خاموش رہ جاؤ گے تو اس کا تمہیں فائدہ ہوگا، یا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اگر ہم اہل بیت کی حمایت میں کھڑے ہو گئے، اسلام کی حمایت میں کھڑے ہو گئے تو فتنہ اور زیادہ شعلہ ور ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس معاملہ ہے۔ تم اس ظلم پہ خاموش رہو گے، تم اس فتنے پہ خاموش رہو گے تو اس فتنے کی عمر اور زیادہ جائے گی، اس فتنے کی عمر اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ تمہاری خاموشی سے یہ آگ نہیں تھمے گی، تمہیں خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ اور پھر آپ فرماتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ تم مجبور ہو، نہتے ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے اور میں خواہ تمہیں اسکا رہی ہوں کہ حق کی حمایت کرو۔ نہیں، تمہارے پاس قوت موجود ہے، تمہاری اچھی خاصی تعداد بھی ہے، تمہارے پاس ہتھیار بھی ہے، تمہارے پاس قوت بھی ہے، تمہارے پاس طاقت بھی ہے، سب کچھ موجود ہے، پھر کیا کیوں نہیں اٹھتے؟ میں نے اس سے پہلے کی مجلس میں بھی اشارہ کیا تھا، پھر کیوں نہیں اٹھ رہے ہیں؟ یہ سمجھ رہے ہیں اب تو حکومت ایک طبقے کے ہاتھ میں پہنچ چکی ہے اور وہ طبقہ ہمیں بھی کچھ نہیں کہہ رہا ہے، ہم تو عافیت میں ہیں۔ جو بھی خطرہ ہے وہ اہل بیت پیغمبر کو ہے، ہم محفوظ ہیں۔ یہ فکر انتہائی غلط فکر ہے۔ جب فتنے کی آگ لگتی ہے تو اپنے پرائے کو نہیں دیکھتی۔ یہی فکر کہیں نہ کہیں ہمارے دماغ میں بھی، اما آج وہ ہم تو محفوظ ہیں۔ بی بی انہیں یہی بتانا چاہتی، فتنے کی جو آگ لگی ہے وہ فقط اہل بیت کو نہیں جلائے گی، یہ آگ لگی چاہے تمہارے گھروں تک بھی پہنچے گی۔ یہی درد ہے جسے سیدہ منتقل کرنا چاہتی ہیں۔ اسی کو بی بی نے مختلف پیرائے میں بیان کیا ہے کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہارے جو برتن آج خالی ہے وہ دودھ سے بھریں گے، نہیں، تمہارے ظرف شیر سے نہیں بھریں گے، دودھ سے نہیں بھریں گے، ان قریب انہیں خون سے لبریز پاؤ گے۔ انصار نے جو وعدہ کیا تھا، جس طرح سے نصرت کی تھی رسول کے دور میں، اسی طرح سے اگر نصرت کرتے تو اسلام کی تقدیر کچھ اور ہوتی۔ انہوں نے عافیت طلبی اختیار کی، سوچا حکومت ہمارے در پہ نہیں ہے، تسلیم کر لیا۔ یہی تو وجہ ہے کہ ایک اچھی بات کہی جاتی ہے کہ ظلم کے مقابلے میں جتنا دیر سے کھڑا ہوا جائے گا اتنی زیادہ قربانیاں دینا پڑے گا۔ ظلم کے مقابلے میں خاموش بیٹھ جانا ظلم کا علاج نہیں ہے، بلکہ ظلم کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا اس کا علاج ہے۔ ظلم کو جتنا سہا جاتا ہے اتنا ہی ظلم آگے بڑھتا ہے، لہذا ظلم کو سہنا بھی کہیں کہیں بہت سے مقامات پہ اس کی مدد ہوتا ہے، اس پہ خاموش رہ جانا۔ انصار مدینہ نے یہی کیا، وہ خاموش رہے۔ بی بی نے پیشگوئی کی تھی باقاعدہ۔ پھر سب سے زیادہ نقصان جو اٹھانا پڑا وہ انصار مدینہ کو اٹھانا پڑا، تاریخ شاہد ہے۔ مہاجرین لے دے کے حکومت پہ قابض ہو گئے
اور تاریخ گواہ ہے کہ یہ جب غاصبانہ حکومت انہوں نے اپنے قبضے میں لے لی تو انصار مدینہ کو بہت کم حکومتی عہدوں پہ فائز کیا گیا، انہیں محروم رکھا گیا، چاہے بنی امیہ ہو یا بنی عباس ہو، انہیں محروم رکھا گیا، سہولتیں بھی کم دی گئیں۔ اور جب بھی مدینے پہ حملہ کیا تو سب سے زیادہ نقصان انصار مدینہ کا ہوا، سب سے زیادہ حقارت کی زندگی انصار مدینہ کو گزارنا پڑی۔ آپ نے سنا ہے واقعہ حرہ، کتنا دردناک واقعہ ہے، مدینے کو 3 دن تک حلال کیا گیا فوج یزید کے لیے۔ کس کا زیادہ نقصان ہوا؟ یہ قتل عام کس کا ہوا؟ انصار مدینہ کا ہوا۔ کس کی ناموس کو لوٹا گیا؟ کن کے گھر اجاڑے گئے؟ کن کو مال و اسباب کو لوٹا گیا؟ سب اہل مدینہ۔ بی بی اسی کی طرف اشارہ، ما حاذل غمیزۃ فی حقی، آج تم نے میرے حق کے سلسلے میں چشم پوشی کی ہے، کل تمہارے حقوق کو پامال کیا جائے گا، اور آنے والی نسلیں پھر سوچیں گے کہ تم نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے۔ اے انصار مدینہ، یہ نہ سوچنا آج خاموش تماشائی ہو تو ظلم یہی رک جائے گا، ہم تک محدود رہے گا۔ نہیں، فتنے کی عمر تم نے بہت بڑھا دی ہے اس کے مقابلے میں خاموش رہ کے۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہاری خاموشی سے فتنہ رک گیا، فتنہ اور بڑھ گیا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس فتنے میں خاموش رہ کے تم محفوظ رہ گئے۔ تم نے بظاہر یہ سمجھا ہے کہ ہم خاموش ہیں اس ظلم کے مقابلے میں، تو مدینے میں خاموش ہیں، اس وقت خاموش ہیں، لیکن یہ تمہاری مجرمانہ خاموشی نہ کسی وقت میں مقید رہے گی، نہ کسی شہر میں محدود رہے گی، بلکہ یہ تاریخ کا عظیم حصہ بن جائے گی۔ تمہاری یہ خاموشی ہمیشہ تمہیں مورد اعتراض قرار دیں گی آنے والی صدیاں اور آنے والی نسلیں۔ اسی لیے انصار کے عمل پہ تاریخ بہت سے سوالیہ نشان لگاتی ہے، باقاعدہ ان کی شخصیت تحت الشعاع میں آ جاتی ہے، ان کے درخشاں کارناموں ماند پڑ جاتے ہیں جب انصار مدینہ کا ہم اس باب میں کردار ملاحظہ کرتے ہیں۔ تاریخ سوال کرتی ہے، انصار مدینہ کیا تمہاری نصرت کا وعدہ بس عہد رسول تک تھا؟ کیا رسول کے جانے سے اسلام بھی چلا گیا؟ بی بی نے کہا ہے ٹھیک ہے، میرے بابا کا ارتحال، میرے بابا کا انتقال بہت بڑی مصیبت ہے، اس مصیبت کو ہم سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا، بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن یہ ایسا حادثہ نہیں ہے جس کی تمہیں اطلاع نہ ہو۔ قرآن نے کھل کے کہا ہے کہ اے پیغمبر ایک دن تمہیں بارگاہ الہی میں حاضر ہونا ہے، اور یہ حادثہ فقط ہمارے پیغمبر کے ساتھ پیش نہیں آیا ہے بلکہ اس سے ما قبل کے پیغمبروں کے ساتھ بھی پیش آ چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بابا تو اسلام بھی چلا گیا، بابا تو قرآنی ہدایات بھی چلے گئے، بابا تو حمایت حق بھی چلی گئی، بابا تو مظلوم کی حمایت کا جذبہ بھی چلا گیا، اور ظالم کی مخالفت کی حرارت بھی تمہارے دلوں میں سرد ہو جائے۔ آج تمہاری نصرت پہ سوالیہ نشان ہے، تم نے نصرت کا وعدہ کیا اور اہل بیت کو تنہا چھوڑ دیا، کیا آج بھی تم انصار کہلانے کے مستحق ہو؟ تمہاری شجاعت پہ سوالیہ نشان ہے، تمہاری غیرت پہ سوالیہ نشان ہے کہ جن اہل بیت کو تم نے ہنگام ہجرت گھر فراہم کیے تھے ان کے گھروں کو جلتا ہوا کیسے دیکھ لیا، جن اہل بیت کے گھروں میں تم کھانے بھیجا کرتے تھے ان اہل بیت کے گھر میں فاقہ تم نے کیسے برداشت کر لیا، جن اہل بیت کو تم اپنے سروں کا تاج سمجھتے تھے ان کی پامالی تم نے کیسے برداشت کر لی۔ حضور کے جانے سے تمہاری غیرت اسلامی کیوں رخصت ہو گئی ہے؟ بی بی سوال کرتی ہیں کیا تمہاری وہ تلواریں کند ہو چکی ہیں
جو بدر و احد و خندق و خیبر میں چلی تھی، کیا ہو گیا ہے؟ فاطمیہ فقط یہ نہیں ہے کہ ہم دو چار باتوں کا ذکر کریں، فاطمیہ فصل عبرت ہے، فاطمیہ عبرت کا زمانہ ہے۔ یہ تاریخیں اسی لیے آتی ہیں کہ ہم اس زمانے کے تناظر میں اپنے زمانے کو دیکھیں۔ ہم بھی کم و بیش انہی حالات سے گزر رہے ہیں۔ حکومتوں کے ظالموں کے مقابلے میں مجرمانہ خاموشی، اس خیال سے کہ ابھی تو ہم عافیت میں ہیں۔ وہی زمانہ ہے، زمانہ ہی تو بدلا ہے، جگہ تو بدلی ہے، تاریخ اپنے کو دہراتی ہے۔ آج ہم بھی اسی ماحول سے گزر رہے ہیں، اور فاطمیہ ہمیں جگانے کے لیے آیا ہے۔ ما هذه الغمیزة فی حقی والسنة عن ظلامتی، کیسی خاموشی ہے، کیسی غفلت ہے۔ بی بی جھنوڑنا چاہتی ہیں، اتنے بڑے حقائق جو پیغمبر کی زندگی میں باقاعدہ طور پہ سامنے آ چکے تھے، اس کو جھٹلایا جا رہا تھا، اور جو اس کے عینی شاہد تھے وہ خاموش تھے۔ کہیں ہم بھی تو انہی حالات سے نہیں گزر رہے ہیں؟ ہمیں یہ سوچنا ہے۔ اگر انہی حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ظلم پہ خاموش ہیں، ناانصافی پہ خاموش ہیں، تو ہم بھی جناب سیدہ کی طرح، جناب سیدہ کی نگاہ میں ویسے ہی مجرم ہیں جیسے انصار مدینہ مجرم تھے۔ انہوں نے یہی سوچا تھا، آج بے حرمتی ہو رہی ہے تو فاطمہ کے گھر کی بے حرمتی ہو رہی ہے، آج ظلم و ستم ہو رہا ہے تو داماد پیغمبر پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، ہم تو محفوظ ہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ بی بی کا گھر جل رہا ہو تو کسی انصاری کو پتہ نہ ہو، نہیں، بعض نے تو لکھا ہے کھڑکیوں سے دیکھ رہے تھے، جھاگ جھاگ کے دیکھ رہے تھے کہ اس دروازے میں آگ لگائی جا رہی ہے جس پہ آ کے پیغمبر سلام کیا کرتے تھے۔ اور پیغمبر کا عمل اتنا نمایاں، اتنا تکراری عمل کہ آیا تطہیر کے 6 مہینے بعد تک آپ نے آ کے دروازے پہ آ کے سلام کیا ہے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ اس دروازے میں آگ لگائی جا رہی ہے، اور بیچارگی اتنی ہے، بی بی نے جب دیکھا آگ اور لکڑیاں جمع ہیں، دروازے میں آگ لگائی جا رہی ہے، تو اپنا حوالہ نہیں دیا، چونکہ میں تو دروازے پہ کھڑی ہوں، میرا پاس و لحاظ کرتے تو پھر آگ ہی نہ لگاتے، بلکہ یہ کہا کیا تم اس گھر کو بھی آگ لگا دو گے جس میں رسول اللہ کے چھوٹے چھوٹے بیٹے حسن حسین؟ بیچارگی دیکھیے آپ، بے کسی اسی کو کہتے ہیں۔ بچوں کا حوالہ دیا کہ ہاں ہم آج گھر کو جلا ڈالیں گے، غضب ہو گیا، جلتا ہوا دروازہ بی بی کے اوپر گرا، نتیجہ یہ ہوا کہ پسلیاں شکستہ ہو گئی، سینہ زخمی ہو گیا، اور شکم میں بچے کی شہادت بھی ہو گئی۔ اس کے باوجود بھی بازو پہ تازیانہ مارا گیا، رخسار مبارک کے ساتھ جسارت کی گئی، نشان باقی رہا، رخسار بھی نیلا پڑ گیا۔ میں کہوں گا بی بی بھرپور شباب کا عالم تھا جب تازیانہ مارا گیا، بھرپور شباب کا عالم تھا، عین عالم جوانی میں تھی آپ جب رخسارے پہ تماچا مارا گیا، لیکن نشان آخر تک باقی رہا۔ بی بی سال کی عمر میں تماچا لگے تو اتنی اذیت ہو کہ ارے کربلا سے تو اسے تازیانے بھی مارے جاتے ہیں، اس کے تماچے بھی لگائے جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، بی بی کو پیسا جا رہا تھا، محسن کی شہادت ہو چکی تھی، پسلیاں بھی زخمی تھی، سینہ بھی زخمی تھا،
زخمی تھا، رخسار بھی زخمی تھا، لیکن اللہ نے نظام ہدایت کی کتنی زیادہ فکر تھی، اللہ اللہ اپنے امام وقت کا کتنا خیال تھا. سوچا سکتا ایسی شکم میں بچے کی شہادت ہو چکی ہو، جس کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہو، وہ کیسے اپنے امام کا دفاع کر سکتے؟ لیکن ہمیں درس دیا، فوراً سوال کیا، فضا این ابو الحسن. اب جو فضا نے اپنا غم بھول گئی، کا قبر بنا کے پکڑا، پٹکا پکڑ کے کہتی ہے میرے وارث کو چھوڑ دو ورنہ اپنے سر کے باہر ہوگی. ابھی اشارہ ہی کیا تھا، مسجد نبوی کی دیوار ہو گئی، اشقیاء امت گھبرا گئے، احتجاج کیا. امام علی اپنے وقت کے امام کو آزاد کرا لیا. مدینہ ٹیلے پہ کھڑی ہوئی ہے، وہ امام کے سینے پر شبر میں چلی جاؤ. خیمے میں نہ پہنچی تھی کہ زمین آنے لگا، سیاہ چلنے لگی، سورج کو گہن لگا، اپنے جا کے گر پڑی. سجاد ارے غش سے آگے کھولو، نمودار بیمار طویل پہ مظلوم تھا، خون کا فوارہ جاری تھا. السلام علیکم یا عبد اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. اللہم عجل مولانا صاحب العصر والزمان وولیک الفرج والعافیت والنصر، واجعل من اعوانه وانصاره والشیعة والذابین عنہ والمستشرین بین یدیہ والعن واہلک وعذب اعداءه اجمعین. اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الطاعات إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير. آمين يا رب العالمين.